वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, बल्कि अभी 2 दिन पहले महकमा माहौलियात पे, और ये माहौलियात पे प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जो हमारी माहौलियाती आलूदगी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो रोज़ बरोज़ बीमार हो रहे हैं, जिनमें ऐसी मिल्स मालकान भी शामिल हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं इस नौबत तक पहुंचाने में लोगों को, जो कार्बन पैदा करने वाली फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने जो है ये प्रोग्राम किया। हमने महकमा माहौलियात को कहा कि इस पर जो है वो कोई ना कोई इनिशिएटिव लें, कोई कारकर्दगी दिखाएं, कोई मामला ठीक करें, फिर डीओ को चेंज किया जाए। अगर वो महकमा माहौलियात में कोई काम करना नहीं चाहते या उनकी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसमें कुछ तब्दीली रौनमा की जाए। तो आज हमें ये इंदिया आया है, हमें ये संदेश आया है, पैगाम आया है, हमारे पास ये मैसेज आया है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक पर एक जो है वो आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया है। और इस इजलास का मकसद ये है जनाब कि इसमें माहौलियात जो डीजी माहौलियात पंजाब हैं नादिया साकिब, उन्होंने इसकी सदारत की है और बाकायदा तौर पर इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ़द की शिरकत भी शामिल थी, वो उन्होंने भी इसकी शिरकत की है। चेयरमैन एसोसिएशन चौधरी शबीर गुजर ने वफ़द की क़यादत की है और ये एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, इनको मिल्स मालकान को बुलाने का मकसद क्या था इस इजलास में? आगे कुछ इन्होंने महकमा माहौलियात में क्या काम करना है, मिल्स मालकान को इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले तो ये रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें तफसील है। उस्मान मुगल की रिपोर्ट है और उसके बाद आकर उस्मान मुगल से ही इसकी तफसीलात भी जानते हैं। डीजी माहौलियात नादिया साकिब की पुरइसरार खामोशी पर जो सवालिया निशान था वो तो खत्म हो गया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डीजी माहौलियात डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज की 5 साला कारकर्दगी के बारे में उनसे पूछती कि 5 साल से लाहौर आलूदगी में नंबर 1 पर ही क्यों आ रहा है, मगर उल्टा स्टील मिल एसोसिएशन को आला जात और सब्सक्राइबर लगाए जाने का कह दिया। डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज ने भी खूब सेल्फी बनवाई और फोटो सेशन भी करवाया। डीजी माहौलियात ने डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज की कारकर्दगी का जायजा लिए बगैर इजलास को खत्म कर दिया और पाकिस्तान मिल एसोसिएशन को सब्सक्राइबर और आलाजात लगाने का कह दिया। 30 अप्रैल के बाद हमारी टीमें मॉनिटरिंग करेंगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज लाहौर की 5 साल की नाकस तरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत, आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर ही आ रहा है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात को तब्दील करने के हवाले से हमने बात की कि उनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आ रहा है, लेकिन वो इतने पावरफुल इंसान है कि उनकी तब्दीली पर डीजी माहौलियात ने कोई बात करना पसंद ही नहीं की। उन्होंने उल्टा हमारे जो एक्शन लेना था उसका रिएक्शन ये दिया कि इजलास बुला लिया और उसमें मिल्स मालकान को बुला लिया और मिल्स मालकान के सामने जो है वो क्या चीज़ें रखी होंगी, मिल्स मालकान इसमें उनकी क्या जो है वो रहनुमाई कर सकेंगे, या वो क्या अपनी मिलें बंद कर देंगे, या वो जो कार्बन पैदा करने वाली फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हैं क्या उनको इस इजलास में बुलाया गया, क्या उनको जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई। सवाल यहाँ ये उठता है, महकमा माहौलियात जो माहौलियात इस टाइम जो अवाम के साथ करने पर तुला हुआ है, कब आखिर आप लोग ये समझेंगे कि आपने माहौल को सफाई सुथराई करके लोगों के लिए जीने के काबिल बनाना है, या फिर यहाँ पर सांस लेना और मुहाल हो जाएगा अगर आपने स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज़ मुरतब ना की। इजलास आपने बुलाया, बहुत अच्छा किया, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने इजलास बुलाया, लेकिन इस इजलास में डीओ साहब की जो है वो कारकर्दगी पर भी अगर गौर हो जाता तो हमें और खुशी होती कि आप काम करने वाले लोगों में से हैं, उनकी टीम को एक्टिव करें, उनको एक्टिव करें ताकि महकमा माहौलियात कोई काम कर सके। साकिब, मुझे बताइएगा उस्मान कि इस सूरत हाल में जैसे नादिया साकिब ने जो है वो ये प्रॉपर एक इजलास मुनक्किद किया, इसमें इन मिल मालकान को बुलाकर क्या कहा गया, क्या बात हुई इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आज जैसा कि हमने ये प्रोग्राम पहले किया था और इसमें एक बात को हाईलाइट किया था कि वाघा जोन की हदूद में जो कार्बन माफिया है वो इस कदर बेलगाम है कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जवान सभी इसमें मुब्तला हैं और कुछ दमा के शिकार हैं, कुछ आंखों की बनाई जा रही है और बहुत सारे इस तरह के मसाइल उन वाघा जोन के अंदर अभी भी हो रहे हैं जी। तो उसके ये जो पॉइंट हाईलाइट किया गया था, बजाय इसके कि वो डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अली इजाज की कारकर्दगी को देखते कि उन्होंने 5 साल के अंदर क्या एक्शन लिया है, जो लाहौर अब भी टॉप लिस्ट में जा रहा है आलूदगी के लिहाज से,
اور آپ اگر رات کے وقت چلے جائیں دن کے وقت تو آپ کو یہ کالی گٹائیں چھائی نظر آئیں گی، اور اگر آپ رات کے وقت جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں سب سے پہلے وہ جلن محسوس ہوگی، آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا یہاں پہ کوئی زہریلے دھوئیں اور مادے پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈسٹربنس فیل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے آج اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا، لیکن اس میں بھی جو میڈیا جتنے بھی بیٹ رپورٹر تھے ان سب کو نہیں بلایا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اسی کیا وجوہات ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ وجہ تو نہیں ہو سکتی، وجوہات ہی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، دیکھیں کہ ہر محکمے کے اندر ایک پی آر او نے میڈیا کا گروپ بنایا ہوتا ہے، اگر ان کی کوئی اسائنمنٹ ہے یا اس کے اندر کوئی بھی آتی ہے تو وہ اس کے اندر شیئرنگ کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی پی آر او جو پہلے تھا وہ ڈسمس ہو گیا، تو جو ابھی تک انہوں نے کوئی نیا پی آر او نہیں بنایا۔ اچھا، کوئی ایسا گروپ نہیں جس کے تھرو ہمیں ان کی انفارمیشن مل سکے۔ نہیں تو عثمان صاحب آپ کو بھی نہیں بلایا؟ نہیں بلایا کوئی، یہ تو انہوں نے بڑی اور کام خراب کر دیا۔ ہاں جی، حالانکہ سب کو دیکھیں نا، آپ کو نہیں بلایا، اب آپ اگر ان کے بارے میں بات بتا رہے ہیں اور ان کی چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو تو ان کو اپنے پینل پہ لے کر یہ بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی آپ نے پروگرام کیا، ہم نے جو ہے وہ اس پروگرام میں اتنی جو ہے وہ اس پر بات کی، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، تو پھر آپ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ جی آپ ڈاکٹر نبیہ تک یہ بات پہنچائیں، ان کی ٹیم تک یہ بات پہنچائیں، اپنی ٹیم تک، کہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے، یہ ان کا فرض بنتا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ اس اجلاس کے بعد لوگوں میں جو ایک خوشی کی لہر تو دوڑی ہے کہ پورا سچ پروگرام کے اندر آپ نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا کہ وہ کوئی اینٹی سموک ٹیمیں بنانے کی بجائے یا اس کی کارکردگی دیکھنے کی بجائے انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ کی رکھوالی کے اوپر بلے کو بٹھا دینا اور وہ جو جب چاہے پی لے جب چاہے چھوڑ دے، تو اس کو نہیں، یہ جو 30 اپریل کے بعد یہ کوئی انہوں نے بات کی ہے کہ محکمے کی مانیٹرنگ اسکواڈز جو ہے ایمنیشن کنٹرول سسٹم کی تنصیب اور آپریشنز کو نافذ کرنے والی کچھ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی، یہ بات انہوں نے کی ہے شاید اس اجلاس میں؟ بالکل کی ہے۔ وہ اس میں یہ ہوگا نا کہ یہ جو مانیٹرنگ یہ آلہ جات ہیں یا اسکربر ہیں، وہ تو اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی یونٹ ہے نا تو اس کا ایک اسکربر تقریباً کوئی لگ جاتا ہے کوئی 7-10 لاکھ میں، چھوٹا یونٹ، اور جو بڑا یونٹ ہے وہ کم از کم 1 کروڑ کے قریب لگوا سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ امیجن کریں کہ کیا یہ پوسیبل ہے اسکربر ایک دم سے لگوانا، اور جب سموک کے دن آتے ہیں تو تب یہ فیکٹریوں کو اسپیشل جو اینٹی سموک ٹیمیں ہیں وہ سیل کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو فائن کر رہی ہوتی ہیں۔ آیا کہ مجھے یہ بتایا جائے جتنے انہوں نے پچھلے سموک کے دنوں میں فائن کیے ہیں، نہیں تو یہ تو ضروری ہوتا ہے نا، اسکربر تو ہر جو ہے وہ مل میں لگا ہونا چاہیے، یہی تو سارا، یہ جو ناقص انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو اس پر تو ان کی خود سے مذمت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اسٹیل ملز مالکان کی۔ جی یہ دیکھیں کہ اگر یہ اسکربر لگ جاتے ہیں تو اس میں یہ جو پولوشن پیدا کرنے والی ہاتھی ہے نا، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے نا، یہ اس کو کنٹرول کر لیں، اس کے اندر شاور سسٹم لگا ہوتا ہے، لیکن ان کے کام ہی نہیں کر رہے اسکربرز، اسکربر ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں، اسکربر لگے ہی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی جو قیمت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ اپنا صرف پرافٹ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، اور ان کا یہ کہنا یہ کہ سب سے بڑی زیادتی ہے، اس پر تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ کارروائی دیکھیں، وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو بلا کے مطلب سمجھایا ہے ابھی انہوں نے کہ آپ جو ہے وہ اسکربرز جو ہے وہ لگوا لیں، نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کوئی ایسی بات اس میٹنگ میں کی نہیں ہوئی نہیں، اجلاس کوئی میں؟ سخت ایسے احکامات نہیں کیے گئے۔ دیکھیں سخت احکامات کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹائم آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کا ماحول، آپ کی آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آلودہ ترین ہو چکا ہے لاہور شہر، خدا کے لیے اس پر رحم کریں، اپنی کارکردگی کو بڑھائیں، یہاں پہ اجلاس پہ اجلاس، اجلاس پہ اجلاس، جیسے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اس کو بند کر دیں۔ اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اب اگر ہم نے سوچوں میں وقت گزار دیا تو ہماری عوام جو ہے وہ یہاں ماحولیاتی آلودگی سے مر رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، دمے کے مریض جو ہے ان کی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، وہ بیچارے سانس نہیں لے پا رہے ہیں، سانس کے اور بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، سب میں ہو رہے ہیں، سکن ڈیزیز ہو رہی ہیں، یہ سب آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ سب آپ کی غفلت کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اب بھی اجلاس بلا کے صرف متنبع کرنا ہے کہ 30 اپریل کے بعد جو ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی، آپ کو تو اگلے ہی دن ٹیموں کو کام کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ وہ مطلب فضا آپ کی ویٹ کرے گی کہ جی میں ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کروں اور مجھ پہ کام جو ہے وہ بڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ یہاں آپ کے پاس ایک لمحے کا ٹائم نہیں اور آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ صرف میڈیا میں خبریں لگوانے کے لیے یہ اجلاس پہ اجلاس بلا کر لالی پاپ دے رہے ہیں۔ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کام کر کے دکھائیں۔ ہمارا تو موقف یہ ہے، ہماری تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہماری عوام، یہ غریب لوگ، یہ مجبور لوگ جو اپنی آواز آپ تک نہیں پہنچا سکتے، ان کی آواز ہم بن کر آپ تک پہنچتے ہیں، تو آپ کم سے کم اس پر کام تو کر کے دکھائیں نا، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا کام کر رہے ہیں۔
آپ اپنے جو اجلاس منعقد کرتے ہیں اس میں ہمارے رپورٹرز کو بلائیں تاکہ ہم تک جو ہے وہ آپ کی صحیح خبر پہنچے. جو خبر ہم تک پہنچے گی ہم تو اس کو ویسے آن کریں گے. جب آپ بلانا پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ بتانا پسند نہیں کرتے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ آپ کر ہی کچھ نہیں رہے, آپ کچھ کر رہے ہوتے تو دکھاتے نا. آپ کا جو کارکردگی ہے وہ سب کی نظر میں آ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کو کس طرح سے جو ماحولیات میں تبدیل کیا ہے, سب چیزیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں. تو ایسا نہ کریں. ڈی جی صاحب نے آج جو ہنگامی اجلاس بلایا تھا اور مجھے یہ امید تھی اور میں سمجھ رہی تھی وہ ہنگامی طور پر جو ہے وہ بڑے بڑے انیشیٹو لے لیے ہوں گے, محکمے کو صحیح کرنے کے حوالے سے, ٹیم کو سٹرونگ کرنے کے حوالے سے سخت احکامات جاری کر دیے ہوں گے ڈی جی نے. کوئی چکر نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں جی, لیکن اس میں انہوں نے مل مالکانس کو کیا کہا ہے, ہاں, اور 30 اپریل کا ان کو ٹائم دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے جی آپ اپنے آلات جات لگوائیں, اسکربر لگوائیں اور یہ جو فضائی آلودگی کا سبب بننے والے اس کے اوپر کنٹرول کریں. دیکھیں انہوں نے کنٹرول نہیں کرنا, جہاں کاربن بن رہا ہے ان کا کیا کیا انہوں نے, ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. جو یہی تو ہم نے, اچھا ہمارا مدعا تو یہی تھا جی, جو یہ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر بھی نہیں یہ اس بات کا ذکر کیا گیا. فضا میں آلودگی پھیلانے کا باعث بن رہی ہے, کاربن پھیلا رہے ہیں, آکسیجن ختم ہو رہی ہے فضا میں سے, اس پر کام نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ تو ہے ہی ضروری, وہ تو لگوانے ہی لگوانے ہیں. جو نہیں لگوا رہے ان کو تو آپ کو بلکہ جرمانہ عائد کرنا چاہیے تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرولوسس یونٹ ہے نا, یہ ان کی پرافٹ اتنی زیادہ ہے. ایک دن کی میں بتاتا ہوں کہ تقریباً کوئی 2 سے 3 لاکھ روپیہ ایک دن میں ان کو پرافٹ ملتی ہے, پرافٹ ایک دن کی. یہ جو پرولوسس یونٹ اگر اس کو رن کرتے ہیں نا تو ان کے ایک مجھے موقف ملا ہی نہیں کا, یہ جو اونرز ہیں اور جو ان کی لیبر ہے ان کے بقول, تو وہ آپ اب اندازہ کریں کہ اگر وہ ایک دن میں 3-4 لاکھ روپیہ سیو کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ کوئی آ بھی جاتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کو کیا لگے گا. یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا نا کہ آ بیل مجھے مار. اب دیکھیں کہ یہ جو کاربن ہے جب تک یہ ختم نہیں کیا جائے گا, اس کو ٹوٹل ہی ڈیمولش نہیں کیا جائے گا, تب تک جتنی مرضی آپ فیکٹریز کی میٹنگ کر لیں, جتنے مرضی آپ اجلاس بلا لیں, جتنے مرضی آپ انسپیکٹروں کو فیلڈ میں لگا دیں, آپ کسی قسم کا یہ فضائی آلودگی لاہور جو ٹاپ لسٹ جا رہا ہے یہ کبھی بھی نیچے نہیں آنا. کیونکہ لاہور کی جو فضا ہے وہ دیکھیں اس طرح سے نہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ایسے کھیلیں. آپ کے پاس اگر پالیسیز نہیں ہیں آپ جو ہے وہ سلنڈر کر دیں. آپ کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہمارے دونوں ہاتھ کھڑے ہیں, ہم اس ماحول کو صاف کرنے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ لوگ کہہ دیں, سچ بولیں, حوصلہ کریں, ہماری طرح حوصلہ کریں نا کہ سچ بولیں آپ. اب دیکھیں کہ گرمی آنی ہے, اب درجہ حرارت بڑھ جانا ہے. محکمہ ماحولیات کا ایک بہت بڑا یہ بھی اقدام ہوتا ہے کہ یہ جو اس درجہ حرارت کو مینٹین کرنا, یہ جو متھین گیس ہے, اسٹریٹجی پلان کرنا, یہ جو متھین گیس ہے اور درجہ حرارت ہے, اب آپ دیکھیے گا کہ گرمی کس قدر انہوں نے اٹھانی ہے. اور دوسری میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ محمود بوٹی کی سائٹ پہ جتنا بھی ڈمپنگ ایریا ہے یہ سولڈ ویسٹ کا, یہ وہاں پہ ڈمپ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. جب آگ اس کو لگتی ہے تو تب یہ محکمہ ماحولیات والے کہاں ہوتے ہیں. آگ کو ویسے بھی جو ہے نا آگ لگانا جرم ہے, کوڑے کو آگ لگانا قانوناً جرم ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ وہاں سے بھی جو ہے وہ اس کے پارٹیکلز جو ہے وہ فضا میں شامل ہوتے ہیں, گندگی کا ڈھیر ہے وہ, وہاں پر جو ہے وہ شاپنگ بیگ جلائے جا رہے ہیں, پلاسٹک جل رہا ہے, پتہ نہیں کیا کون کون سی چیزیں جو ہے وہ فضا میں اس میں شامل ہو رہی ہیں, اور آپ اس پر جو ہے وہ کوئی غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ ان پر کوئی انیشیٹو لینے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہی نہیں ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے پالیسی کیا ڈکلیئر کرنی ہے, کس طرح سے بنانا ہے. تو بھائی آپ ہم سے مشورہ لے لیں, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ تو ایک مطلب کہ لوگوں کے لیے کام ہے نا, فلاح کا کام ہے. تو فلاح کے کام میں تو کہتے ہیں اچھا مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے, آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں, کوئی بھی زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ پوچھیں نا, ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے, فضائی آلودگی کو آپ کو کیسے کم کرنا ہے, اور کیسے آپ کو اس فضا کو صاف ستھرائی کرنے میں کون کون سے اقدامات کرنے ہیں, جبکہ یہ کام آپ کے محکمے کا ہے. لیکن آپ نے پچھلے 5 سالوں سے جو فضائی آلودگی برقرار رکھی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ تیزی آ چکی ہے اس وقت, یہ آگے جا کے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لے گی. کیا آکسیجن کے سلنڈرز بھی آپ نے فراہم کرنے ہیں اب, جو لوگ سانس لینے کے لیے استعمال کریں گے, کیونکہ آگے صورتحال تو یہی ہونے والی ہے جو آپ لوگوں نے حالت کر دی ہے. اور جس طریقے سے یہ جو ملز مالکان ہیں یہ بڑی مطلب کیا ان کو کہنا چاہیے کہ عجیب انداز سے, بڑے جو ہے وہ پرجوش انداز سے کام کر رہے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فضا میں آلودگی شامل ہو رہی ہے تو کوئی جو ہے وہ کاربن بنا رہا ہے تو بنائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. رہائشی ایریے میں
फैक्ट्री लगाना जुर्म है कानूनन, ये आप जुर्म करवा रहे हैं, कर रहे हैं, इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। आपका क्या जवाब है? मुझे आपका जवाब चाहिए। आप जो फ़िज़ाई आलूदगी लाहौर में आपने बरकरार रखी हुई है, डंपिंग एरियाज़ में जो कूड़ा जलाया जाता है, उसके पार्टिकल्स जो शामिल हो रहे हैं हमारी फ़िज़ा में, उसके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमें जवाब चाहिए। महकमा माहौलियात से हमें जवाब चाहिए कि आपके DO साहब पिछले 5 साल से महकमा आलूदगी पर तैनात हैं और वो आलूदगी फैलाने का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने फ़िज़ा को आलूदा करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने से कासिर क्यों हैं? फिर हमें आप इस चीज़ का जवाब दें कि क्या खाली मिल मालकान को बुलाकर जो है वो ये कब्ज़ लगवा कर ये यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है, इससे फ़िज़ाई आलूदगी कंट्रोल हो जाती है? नेक्स्ट आपके इक़दामात क्या हैं? आपकी जो टीमें तश्कील आप दे रहे हैं वो आपकी कैसे काम करेंगी? फ़िज़ाई आलूदगी को, गर्मी को कम करने के लिए महकमा माहौलियात की स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग्स क्या है? ये मेरे वो 4-5 अहम सवालात हैं जो मैं महकमा माहौलियात को दे रही हूँ। आप इसका मुझे जवाब दे दें, मैं आपको जो है वो पूछना ही छोड़ दूंगी कि जी आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे माहौल को इस तरह मज़ीद आलूदा करते जाएंगे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आपसे सवाल करें और आप इसका जवाब दें, पूरी आवाम को जवाब दें। जो लोग इस टाइम सुन रहे हैं, मीडिया पर बैठे, अपने घरों में बैठे, दफातर में बैठे, जिस जगह बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब लोग इस बात की तायीद करेंगे कि आप सब के बच्चे, आप लोग इस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर दिया है इन्होंने। ऑक्सीजन यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। आगे आने वाले वक्त में आपको सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क जो है वो साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे आज मास्क हमारे लिए जो है वो ज़रूरी हो गया है, इस तरह कल को हमारे लिए सांस लेने का ये ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक नया प्रोजेक्ट तश्कील दिया गया था जो ग्रीन क्लीन के ऊपर काम करेगा। अब देखें कि जब वो प्रोजेक्ट आया तो इन्होंने अपने बंदों को उसमें नवाजा, जो इनके कार्य खास थे, जो चाहने वाले थे, उसमें भी इनको भर्ती किया गया। जबकि महकमे की तरफ से NOC भी उनको दी गई कि ठीक है जी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आप डेपुटेशन अलाउंस के तहत यहाँ पे अलाउंस लेंगे। लेकिन जो फ्रेश बंदे थे, जो बाहर प्राइवेट बंदों को हायर किया गया, उनकी तो लमसम सैलरी बनती थी जो उस प्रोजेक्ट में मुख्तिस की गई थी। लेकिन यहाँ से जिनको नवाजा गया है वो भी लमसम सैलरी वसूल कर रहे थे। अब देखें कि ये बात अभी तक इन्होंने इसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व हैं ये इनको मुझसे भी बेहतरीन पता है। ज़राए से जो मसूल होने वाली इतलाएँ वो बहुत ज़्यादा हैं और मुबैना तौर पर ये इंकशाफ किया जा रहा है कि ये सब आपस में पैसे खा रहे थे उन सैलरियों के जो एक्स्ट्रा ली गई थी। अब देखें कि वर्ल्ड बैंक ने अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, लेकिन दरख्त लगाने की बजाय जो दरख्तों का कटाव है वो देखें कि कितना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन की जो कमी है वो और होनी है, दर्जा हरारत और बढ़ जाना है, जो मथीन गैस है और उसने भी जो है ना लोगों का जीना हराम कर देना है। अब सूरत हाल अगले 2 सालों के अंदर जो नज़र आ रही है वो बहुत ही क्रिटिकल होने जा रही है। अगर बर वक्त इनके ऊपर सख्ती से एक्शन ना लिया गया और ये कार्बन को बंद ना किया गया, ये प्रोलोसिस यूनिट अगर इसी तरह से कार्बन बनाते रहे और फर्नेस ऑयल काला जो निकालते रहे, उसकी स्मेल इस कदर ज़्यादा होती है कि पास खड़ा नहीं हुआ जाता और वो टायरों से। देखिए ना, इस पर अब देखिए आप इस पर कोई अमल तो नहीं कर सकते, अमल तो करना है महकमा माहौलियात ने। इसको जो एक प्रोसेस देना है, जो टीमें तश्कील देनी है, जो कार्रवाइयाँ अमल में लानी है, ये काम है महकमा माहौलियात का। ये काम मेरा और आपका काम ये है कि हम इन्हें बताएं कि इनकी बेज़ाब्तगियाँ और कारकर्दगियाँ क्या हैं, अवाम तक ये बात लेकर आएँ कि महकमा माहौलियात और आपकी माहौलियात, आपके माहौल को जो ये गंदा किया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो चुकी है, ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है, इसकी वजूहात क्या है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने अदा कर दी है, आपकी बारी है। अब महकमा माहौलियात आपकी बारी है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। मेरा कभी भी मकसद नहीं होता कि तनकीद बराए तनकीद की जाए, हमेशा मकसद प्रोग्राम करने का ये होता है कि तनकीद बराए इस्लाह की जाए और खुदा के लिए अपनी इस्लाह करें। ज़रूरी है, हम सबको अपनी इस्लाह करनी है, मुझ समेत हम सब अपनी इस्लाह करें। लेकिन जो चीज़ें आप किसी दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं वो आपके अपने लिए भी मुश्किल बन गई हैं। आपके बच्चे भी इसी फ़िज़ा में सांस लेंगे, आप ख़ुद भी इसी फ़िज़ा में सांस लेंगे, तो आप कल को कैसे यहाँ सर्वाइव करेंगे। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है खुदा के लिए उसको जो है वो पूरा करें, वरना आपकी भी नस्लें परेशान होंगी। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये सिर्फ उस्मान का मसला नहीं है, कोहिनूर का मसला नहीं है, ये पूरी नेशन का मसला है।
یہ وہ قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں اور وہ ڈیلی بیس یہ کے آپ کے اوپر وہ اپنے سڑکوں بچوں پہ- آپ کے اپنے خاندان کا مسئلہ ہے. سانس سب نے لینا ہے اس فضا میں. اس فضا کو صاف کیجئے, نہیں تو آپ کے لیے بڑی مشکل کریٹ ہو جائے گی اور ہمارے لیے بھی مشکل کریٹ ہو جائے گی. وقت پر اگر اچھے فیصلے نہ لیے تو صورتحال آگے جا کر بہت کرٹیکل ہو جائے گی. اجلاس بلا لیے, ملز مالکان کو بلا کر کہہ دیا کہ آپ نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے, ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا سوال وہیں کے وہیں ہے. جو میں نے 5 سوال آپ سے اس پروگرام میں کیے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب مجھ تک ضرور پہنچائیں گے. یہ ضروری چیزیں ہیں جس پر آپ نے غور کرنا ہے, اور عثمان آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ان سے میرے 5 سوالوں کے جواب لے کر آئیں. جی جی ایسے ہی. تاکہ ہم یہ عوام کو, یہ میرے سوال نہیں ہیں, یہ عوام کے سوال ہیں. اگر میں ان میں سے کسی کو کال پر لینا چاہتا ہوں اور ان سے میں وہ حقیقت تو نہیں جاننا آئیں چاہتا گے. ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیکٹری کی طرف سے منع کیا گیا ہے. دیکھیں جو میڈیا وہ اعلیٰ حکام تک عام عوام کی آواز پہنچا رہا ہوتا ہے. پبلک سرونٹ ہے, یہ سرونٹ آف پاکستان ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی مہر لگا کے اپنی گاڑیوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں. آپ اس ملک کے ملازم ہیں, آپ یہاں پر ملازمت کر رہے ہیں. آپ کے یہ جو ہے وہ رشتہ داروں کا یا آپ کے خاندان کا اس ملک میں جو حصہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کیا ہیں, آپ کس سیٹ پر بیٹھے ہیں, آپ ملک پاکستان میں کس طرح اپنی سروسز دے رہے ہیں. آپ ایک سرونٹ ہیں, تو سرونٹ کو جو کام کرنے چاہیے, چاہے آپ ایک اعلیٰ افسر کیوں نہیں ہیں, چاہے میں سیٹ پہ بیٹھی ہوئی کیوں نہیں ہوں, لیکن میری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ میں اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کروں. اور اگر کوئی اپنا کام ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتا تو اس سے سوال کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. کہتے ہیں کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ برائی دیکھ رہے ہیں اور آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک رہے, منہ سے بھی نہیں روک رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, اور آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں اس کے بعد, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ابھی وہ کمزور ترین درجہ ہمارا آیا نہیں ہے, اس لیے ہم سوال کریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے محکمہ ماحولیات پر کام کیوں نہیں کیا اور اسٹریٹجیز اور پالیسیز کیوں نہیں بنائیں. جی عثمان, بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین مجھے اجازت دی, پروگرام کا وقت بس یہیں تک ہے, اور پھر آپ سے کل صبح سیم ٹائم سیم چینل صبح 10 بجے کوہ نور نیوز پہ ملاقات ہوگی. یہ ملاقات ہماری جو ہے وہ 7 days in a week ہوتی ہے. روزانہ صبح کے وقت جو ہے وہ مختلف محکموں کی کارکردگیاں, باضابطگیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں. یہ وہ محکمے ہیں جن پہ پاکستان چلتا ہے, جن کی وجہ سے پاکستان کا نام چلتا ہے, جو پاکستان کو کما کے دینے کے لیے بنائے گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اب یہاں پر صرف اور صرف کرپشن ہوتی ہے اور رشوت کا بازار گرم کیا جاتا ہے. محکمے اپنی کارکردگی کرنا چھوڑ دیں تو پھر ملک ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں. ملکوں میں پھر یہی معاشی صورتحال ہوتی ہے, یہی مہنگائی ہوتی ہے جو اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہی ہے. اس کے ذمہ دار وہ اعلیٰ سرکاری افسران ہیں جن کو نہ کبھی پوچھا گیا, صرف مراد عطا کی گئیں, اور جن کو نہ کبھی جو ہے وہ سوال کیا گیا اور نہ انہوں نے کبھی کسی کو جواب دیا. آج یہ سوال ہم کر رہے ہیں اور جواب آپ دینے کے جو ہے وہ ہمارے پابند بھی ہیں اور اس نیشن کے پابند ہیں. آپ کو اسے جواب دینا پڑے گا. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان. مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا.